السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کے روزوں کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، یعنی 30 روزے فرض روزے اور 6 نفلی روزے شوال کے مہینے میں، شوال کے بعد نہیں، شوال کے اندر تو یہ 36 روزے ہو گئے، تو ثواب اس کا ملے گا 360 دنوں کا، 36 روزوں کا، 36 دنوں کا ثواب 360 دنوں کا ملے گا۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ شوال کا جو پہلا روزہ ہے 6 روزوں میں سے، وہ عید کے دوسرے دن ہی رکھنا چاہیے، تو ایک روزہ رکھ لیں عید کے فوراً بعد اور باقی چاہے پورے مہینے میں پورے کر لیں۔ لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوال کے مہینے میں جب مرضی آپ رکھ لیں 6 روزے، جیسے آپ کو سہولت ہے۔ تو 6 روزے شوال کے رکھنے جو ہیں وہ سنت ہیں، اور اس کی بہت زیادہ اس کو پسند کیا گیا ہے 6 روزوں کو، اللہ رسول کی اس میں رضامندی ہے بہت زیادہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم جہاں عید کے 30 روزے رکھتے ہیں وہاں ہم شوال کے 6 روزے بھی ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 روزے ہر ہفتے رکھتے تھے اور 3 روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان 2 کے علاوہ وہ اس طرح کے پیر اور جمعرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے لازمی، کہ ان 2 دنوں میں اعمال اوپر جاتے ہیں تو میں روزے سے ہوں تو بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو۔ اس کے علاوہ 3 جو ایام بیض کے 3 روزے ہر مہینے رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کی 13، 14 اور 15، یہ 3 دن ہر مہینے، ہر اسلامی مہینے، قمری مہینے کے چاند کی 3 دن کے روزے چاند کی تاریخوں کے حساب سے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ 3 روزے ہر مہینے ضرور رکھا کرو، اس کا ثواب پورے مہینے کے روزوں کے برابر ملتا ہے، 3 روزوں کا، ایک روزے کا ثواب 10 دنوں کے برابر، 10 روزوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔